آج سے کچھ سال پہلے پاکستان میں ایک ترکی کا ڈرامہ نشر ہوا. شاید یہ پہلا ڈرامہ تھا جو پاکستان کو ترکی نے تحفے میں دیا. پی ٹی وی پر چلا. لوگوں نے اس کے بارے میں بہت باتیں کی، بلکہ بہت کرٹیسائز کیا. جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ممنوع ہے، اور اس طرح کی افیئرز میں اس طرح کی بات ممنوع ہونا اخلاقاً بھی ہے، شرعاً بھی ہے، اور ہر اعتبار سے جو چیز ایکسیپٹیبل نہ ہو وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے. ضمیر کی دنیا میں تو خیر یہ بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اگر ضمیر ہو تو انسان سوچتا ہے کہ ایسی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہی انسان اس سے اپنا دھیان یا اپنا خیال جھٹک دیتا ہے. لیکن لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تو انہیں ترکی کے جو اداکار تھے ان کے جو ڈریس جو پہنتے تھے اس پر انہیں اعتراض تھا کہ ایسے ڈرامے پاکستان میں کیوں پیش کیے جا رہے ہیں. پھر جو اس کا سبجیکٹ تھا، جو کہ اس کے ٹائٹل سے یہاں تھا، اس پر بھی لوگ کہتے تھے کہ کتنے واحیات قسم کے ڈرامے پاکستان میں پیش کیے جا رہے ہیں. بہرکیف میں آپ سے اس ڈرامے کے بارے میں کوئی چیز ڈسکس نہیں کر رہا، صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ممنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے. ممنوع کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو کہ جائز نہ ہو، جس کے اوپر آپ نہ جا سکتے ہوں، جو آپ نہ کر سکتے ہوں، اسی کو ممنوع کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ہر وہ چیز جو کہ ممنوع ہے وہ جائز ہے، اور جو کہ جائز ہے وہ ممنوع ہے. اب اس تضاد کو پرکھنے کے لیے آپ پاکستان کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں. سب سے پہلے ہم خود اپنے گریبان میں، گریبان کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ذرا جھانکیں گریبان کے اندر کہ آپ خود کتنے صاف ہیں اور خود کتنے صحیح ہیں. تو ہمیں بصیرت پبلک خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جہاں پر جتنے بھی معاملات اس ملک میں اٹھے، چاہے وہ سیاسی تھے، چاہے وہ مذہبی تھے، چاہے وہ معاشی تھے، چاہے وہ معاشرتی تھے، تو ہم نے کس حد تک ان اقدار کو اپنایا جو کہ صحیح اقدار تھیں، رائٹ تھیں، کہہ لیں کہ اچھے طرز عمل میں آتی تھی. یقینی طور پر ہم بہت ساری چیزوں میں اس طرح کے لوگ واقع نہیں ہوئے جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. فار ایگزامپل کھانے پینے کی اشیاء اس ملک میں تو ان کے اندر ملاوٹ کرنا ممنوع ہے، لیکن ہم نے اس کو جائز قرار دے دیا. آپ ایوب خان کا زمانہ سوچے کہ جب وہ اقتدار میں آیا تو لوگ سٹک سے بہت ڈر رہے تھے. ہم نے یہ کہانیاں سنی کہ جی اس وقت لوگوں نے اپنے ملاوٹ شدہ مسالہ جات اور چیزیں نالوں میں اور اس قدر ندیوں میں بہائیں کہ ان کے کلر ہی چینج ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان 1958 میں مارشل لا لگا تھا، ایوب خان آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہی ہمارے اندر ممنوع چیزوں کو جائز سمجھنا بالکل ہم نے یہ مان رکھا ہے. چلے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑیں تو کام کرنے کے، یعنی ڈیڈیکیشن سے، آنیسٹی سے، جان فشانی سے کام کرنا. تو پاکستان میں ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ جان فشانی سے کام کر رہا ہو، محنت سے کرو، ڈیڈیکیشن سے کرو. ہاں، کسان بیچارہ محنت سے کام کر رہا ہوتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے اس کو 1000 روپیہ 1500 روپیہ دن کا ملنا ہوتا ہے، اس سے سارا کام کرا دیا جاتا ہے، لیکن بقایا کوئی شخص اپنا کام نہیں کر. تو چلیں، یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا. معاشرے میں اچھائی کو کبھی کسی نے پروان نہیں چڑھایا، برائی کو پروان چڑھایا. یعنی جو اوپر کی کمائی نہیں کھاتے ہیں انہیں خراب کہا گیا، اور جو ہر طرح کے اللہ تللے کرتے ہیں انہیں بہت عزت دار قرار دیا گیا. اور یہ خاص طور پر جنرل ضیاء کے دور میں یہ شروع ہوا، جو اسلام کا نام لے کر 90 دن کے لیے 90 دن کے لیے آئے تھے، لیکن وہ پھر 11 سال تک ہمارے ملک پر برجمان رہے. یہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے چیزیں ممنوع تھی، لیکن خیر سے اسلام کا نام وہ لیتے رہے، اور ہر چیز کو جو کہ ہمارے لیے مناسب نہ تھی اس کو اختیار کرتے گئے. تو یہ بھی اسی ترکی کے ڈرامے کی طرح ہو گیا کہ جو چیز ممنوع ہے اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا. اب
اس سے آگے آپ نکل کے دیکھیں تو گیس اور بجلی چوری، تو وہاں پر بھی تو یہ چیزیں ممنوع ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. لیکن جس کا میٹر ٹیمپرڈ نہیں ہے، جو پورا بل دیتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں وہ ہے بڑا شریف بندہ، اس جی پاگل کوئی ہے. تو وہاں پر بھی یہ چیز آ گئی. اب سیاست پر آپ دیکھیں تو اس وقت جو مریم نواز اور ان کے خامن کیپٹن صفدر کو ریلیف ملا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کو ریلیف ملے، یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کو ریلیف نہ ملے. ہم تو صرف ایک میرٹ پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قوانین ایسے بنا لیں کہ جس میں حرام کو حلال قرار دے دیا جائے اور حلال کو حرام کر دیا جائے. تو آپ کہیں نہیں یہ تو قانون میں دیکھیں نا لکھا ہے کہ یہ تو حلال ہے. تو بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مان سکتے ہیں نواز شریف صاحب پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے گئے انہی اپارٹمنٹس میں، انہی مہنگے ترین جگہوں پر رہتے ہیں، ان کے محلے دار سارے تنگ آ گئے ہیں کہ یہاں پر روز لوگ آ کے جلسہ جلوس کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں. تو یہ کس قدر بے شرمی کی بات ہے. لیکن وہ ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن کہتے نہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے بچوں کے ہیں. اور بچے کیا ہیں کہ جب یہ وزیر اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ پر تھے تو بچے اسکول کالج گوئنگ تھے. اس کے بعد ان کے پاس وہ دولت آ گئی جو پاکستان کے کسی ایک شخص نے بھی، ملک ریاض نے بھی شاید لوگوں کی زمینیں گریب کر کے حاصل کی، ورنہ کسی کے پاس نہیں آئی. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا قانون سے آپ ثابت کر دیجئے. قانون وہ بنایا جس سے وہ ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ قانون بھی تو ہم نہیں بنانا تھا. ہمارے ججز بھی شامل ہو گئے ان جرنیلوں کے ساتھ جنہوں نے ملک پر اقتدار پر قبضہ کیا. تو ان سے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیجئے. تو وہ کہتے ہیں مجھے تو عدالت نے اجازت دی ہے، ورنہ میں کب آتا ہوں. عدالت کہتی ہے ہاں یہ تو ملک ڈوب رہا تھا اس لیے یہ آئے ہیں، ہم نے ان کو اجازت دی. تو یہاں پر بھی جو ممنوع چیز تھی اس کو جائز کر دیا گیا، اور جو جائز تھی اس کو ممنوع کر دیا گیا. جمہوریت نہیں چل سکتی ہے، لوگوں کی حکمرانی نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ ہمارے نظام کے تحت ممنوع ہو چکی. اور جو چیز غلط تھی اس کو ہم نے جائز قرار دے دی. عمران خان کو اقتدار میں لانا، نواز شریف کو اقتدار میں لانا، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آئی ہے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو لایا گیا. آپ دیکھیں جنرل حمید گل نے کیسے کیسے باندھ کے لوگوں کو اکٹھا کیا IJI کے اندر، اسلامی جمہوری اتحاد کے اندر، اور ستیں خیروں کے نعرے لگائے. تو جو چیزیں ناجائز تھیں وہ جائز قرار دے دی گئی، جو پولیٹیکل سٹرگل تھی اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا. طالبانائزیشن کو جائز قرار دے دیا گیا اس وقت، آج کل اس کو ناجائز قرار دے دیا. تب ٹیررزم جو ہے وہ ٹھیک تھا جب نواز شریف صاحب اقتدار میں موجود تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا کیونکہ امریکہ بہادر نے کہا تھا. تو ہم نے ہر چیز اس طرح سے کر لی جو ہمیں بتائی گئی کہ آپ اس کو ایسے کر لیں، اور ہم نے ریفر کدھر کر دیا، یہ عدالت نے ہمیں اپروول دے دی، یہ ہمیں فلاں نے اپروول دے دی. عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے اپنا نیا بیانیہ بنا لیا. سائفر کی کہانی کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور بیان کر دی، اور لوگوں کو کہا دیکھو میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا. یعنی وہاں پر بھی جو جائز تھا اس کو ناجائز کر دیا گیا، کیونکہ طریقہ عدم اعتماد ایک جائز تھی، لیکن اس کو ناجائز قرار دے کے تو پبلک میں آ گیا. پبلک بھی ایسی ہے کہ ناجائز چیزوں کو جائز سمجھتی. اور کون سی چیز رہ گئی؟ آپ سوچتے جائیے. اسلام تو 1440-45 سال پہلے، یعنی تقریباً 1450 سال پہلے کی اسلام تو مکمل ہو گیا تھا. لیکن یہاں اپنی اپنی تشریح ہیں. وہاں طریقے لبیک کہتی تھی وہ گستاخ رسول ہیں فرانس والے، تو بولتے کبھی دھرنا لے کر فیض آباد، کبھی ادھر کبھی ادھر. حالانکہ وہ دھرنا تو ممنوع تھا، لیکن اس کو جائز قرار دیا گیا. اسی ملک میں پیسے بھی بانٹیں گے، سب کچھ ہوگا. اب جب فرانس کے صدر جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں تو طریقے لبیک کو اشارہ نہیں ہے، کیونکہ ملک کے اندر حالات ایسے ہیں. وہ بالکل جناب ایسے ہیں جیسے لسی پی کے سو رہے ہیں.
شیخ رشید کی غلیظ گفتگو پبلک کارنر میٹنگ میں پوری 80s 90s پھر اس کے بعد بھی چلتی رہی، تو سب نے کہا نہیں اس کو الیکٹ کر دو، اس کو ووٹ دے دو، کیونکہ یہ پنڈی بوائے ہے۔ تو وہاں پر بھی جو چیز جائز نہیں تھی اس کو جائز سمجھ لیا گیا۔ آپ سوچتے جائیے، تعلیم ہے اس کو دیکھ لیں کہ تعلیم کیسے ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، یہ کوئی ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا میں رواج چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جو غریب کا بچہ ہے وہ غریبی پیدا ہوگا، وہ کبھی اس کے حالات نہیں بدلیں گے، اور جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے اس کے لیے ہمیشہ غریب جو ہے وہ سرونٹ کے طور پر اویلیبل ہوگا، یعنی امیر کے بھی حالات نہیں بدلیں گے، اس کو لوگ دستیاب رہیں گے، کیونکہ ہم نے ایسا نظام بنا دیا، تعلیم کو اس طریقے سے پھیلایا کہ جس سے کسی کا بینیفٹ نہ ہو جو کہ جنرل پبلک ہے، اور بینیفٹ جو ہے وہ کہیں اور پہنچا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو یہ لاہور میں نئے شہر کی آباد کاری کے لیے شوشے چھوڑے، اس میں کسانوں کی زمینیں جو ہے وہ ان سے چھین کے تو پراپرٹی ڈیولپرز کو دے دی، اور آج کل کسان اسلام آباد آئے ہوئے تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ تو آپ دیکھتے جائیے یہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ممنوع کو ہم نے جائز نہیں قرار دیا گیا، لیکن ڈرامے میں ہم کہتے ہیں اوئے ہوئے یہ ایسا موضوع، توبہ توبہ توبہ، بقایا ہم سب ناجائز کاموں کو جائز قرار دیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم کس قدر دوگلے لوگ ہیں، اور ہم سارے ہیں، ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی برائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ ممنوع ہے تو ممنوع ہی رہے گی، اس کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے۔ مثال ایسی ہے جیسے یہ کھوتا جو ہے نا وہ لوگوں کو گدھا کھلا دیا گیا، تو گدھے پر جو ہے وہ کسی نے ویڈیو اپلوڈ کر دی، جو مالک تھا گدھے کا وہ کہہ رہا تھا اس سے کمائی ہوئی روزی حلال ہے، اس کو کھانا کون سا حرام ہے۔ تو آپ ادھر سے ہی لوگوں کے ذہنی معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے عشق ممنوع ہمارے ہاں چل رہے ہیں اور سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ سوڈو قسم کے ہمارے خیالات ہیں، جو چیز ناجائز ہے اس کو ہم جائز سمجھتے رہتے ہیں، اور جو جائز ہوتی ہے اس کے اوپر ہم احتجاج ہی نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر بولتے ہی نہیں۔ تو بس تھوڑا غور کیجیے کہ یہ ایسی ریفلیکشن پاکستانی سوسائٹی میں، یعنی بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی یا پٹر ختم ہو گیا، اس کا کوئی بیک اپ ہی نہیں تھا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، تو اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ تھی تو جائز لیکن ممنوع قرار دے دی۔ انکوائری کی تو لگا پتہ دیں گے۔ نصیر اللہ بابر نے کراچی میں MQM کے خلاف آپریشن کیا 93 میں، آپریشن جائز تھا، نواز شریف کی حکومت ہے، آپریشن بند کر دیا گیا۔ جن پولیس والوں نے نصیر اللہ بابر کے ساتھ آپریشن کیا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، ان کو گھروں میں جا کے اڑا دیا گیا۔ تو جائز کو ناجائز کر دو اور ناجائز کو جائز کر دو۔ تو یہ سارا اس ملک میں اس ملک کا سارا قضیہ اس طرح کا ہے کہ یہاں سب چیزیں غلط طریقے سے بنائی جاتی ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں انوسنٹ کو پھنسانے کے لیے اور گینگسٹرز کو چھوڑنے کے لیے، اور یہ ان کا کنٹرول چلتا ہے۔ کنٹرول اس لیے چلتا ہے جیسے بھی عمران خان کو کچے کے علاقے کے ڈاکو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو شریف بندہ ہے اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ تم عمران خان کے حق میں بیٹھ جاؤ یا اس کی PTI کو جوائن کر لو، ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اب کون شریف آدمی ہوگا جو ڈاکوؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے؟ یہ پاسبل نہیں۔ ہمارے ہاں کئی طرح کے ڈاکو پائے جاتے ہیں، کئی تو ایسے ڈاکو بھی ہیں جن کو عمران خان نے کہا یہ جو ڈاکو ہیں، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب۔ تو کہانی اتنی لمبی ہے پاکستان کی، ذرا سوچیے۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔